دو قسم کے لوگ جلدی مر جاتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دو قسم کے لوگ جلدی مر جاتے ہیں، وہ دو قسم کے لوگ یہ ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا دو قسم کے لوگ بہت جلدی مر جاتے ہیں، وہ دو لوگ کون سے ہیں؟ ملاحظہ فرمائیے، ویڈیو کو مکمل دیکھیے۔ محترم ناظرین، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مجلس میں ایک شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضرت میرا ایک سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتاؤ کون سا سوال ہے؟ اس نے کہا مجھے بتایا جائے کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو جلدی مر جاتے ہیں اور وہ کون سے لوگ ہیں جو دیر سے مرتے ہیں۔ اتنے میں دوسرا شخص کھڑا ہوا اور کہنے لگا، حضرت میرا بھی ایک سوال ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کون سا سوال ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، یا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری بیوی مجھ سے پیار نہیں کرتی بلکہ مجھ سے نفرت کرنے لگ گئی ہے۔ مجھے کچھ ایسی نصیحتیں ارشاد فرمائیں، کوئی ایسا عمل بتائیں جسے میں اپناؤں اور بیوی کی نظروں میں قابل عزت اور قابل احترام بن جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلے شخص کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا جس نے سوال کیا تھا کہ کون سے لوگ جلدی مر جاتے ہیں اور کون سے دیر سے مرتے ہیں۔ دو قسم کے لوگ جلدی مرتے ہیں۔ پہلا وہ لوگ جو غصہ کرتے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا جو لوگ غصہ کرتے ہیں، غصہ کرنے والے لوگ دوسرے لوگوں کی نسبت جلدی مر جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انسانوں کو پیدا فرما کر ان میں خیر و شر کی جذبات بھی پیدا فرمائے تاکہ اس بات کی آزمائش کی جائے کہ انسان اپنے کون سے جذبے کو استعمال میں لاتا ہے اور ان پر کتنا قابو پاتا ہے۔ ان جذبات میں ایک غصہ بھی ہے۔ انسان میں دو عادتیں مرکزی کردار ادا کرتی ہیں، نمبر 1 پیٹ کی خواہشات، نمبر 2 غصے کی جذبات۔ قرآن کریم میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وہ لوگ جو تنگی اور خوشی میں خرچ کرتے ہیں اور وہ لوگ جو غصے کو پی جاتے ہیں اور لوگوں کو معاف کرنے والے ہیں، اور اللہ احسان کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ مذکورہ آیات میں غصے کے گھونٹ کو پی کر معاف کرنے کا رویہ اختیار کرنے والے لوگوں کو اللہ رب العزت اپنا پسندیدہ بندہ قرار دے رہے ہیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت کو ہر طرح کے گھونٹوں میں غصے کا گھونٹ پی جانا بہت پسند ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک صحابی نے مختصر نصیحت کی درخواست کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا غصہ مت کرو۔ غصے سے بچنے کی نصیحت کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ غصہ فقط ایک معاملہ نہیں بلکہ اپنے اندر بہت سی برائیوں کا مجموعہ ہے۔ اس لیے علماء صوفیہ اسے ام الامراض کا نام بھی دیتے ہیں۔ سیدنا محمد بن واسع رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں غصہ ہر برائی کی چابی ہے۔ غصہ ایک ایسا مرض ہے جو بہت سی برائیوں کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے اور اس کی کوکھ سے بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں۔ مثلاً غصہ اس شخص کو زیادہ آتا ہے جو تکبر اور خود پسندی کے مغالطے میں مبتلا ہو۔ کوئی شخص کسی کو اپنے برابر یا اپنے سے بہتر سمجھ کر کبھی بھی اس پر غصہ نہیں کرتا۔ غصہ کرنے والے لوگ ہمارے معاشرے میں بہت زیادہ پائے جاتے ہیں۔ ہر بندہ غصے میں بگڑتا ہوا نظر آتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص نہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، نہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور نہ ہی اللہ کی مخلوق کو۔ غصہ اس سلگتی ہوئی تیلی کی مانند ہے جو دوسروں کو جلانے سے پہلے خود جلتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا غصہ کرنے والا شخص بے خوابی کا شکار رہتا ہے۔ غصہ کرنے والے شخص کو نیند نہیں آتی، وہ سکون سے محروم رہتا ہے، چین سے محروم رہتا ہے۔ غصہ کرنے والا شخص پھیپھڑوں اور دل کا مریض بن جاتا ہے اور جب وہ ان بیماریوں میں مبتلا ہو جاتا ہے تو جلدی مر جاتا ہے۔ ناظرین، غصہ انسان کی شخصیت کا باطنی اظہار ہوتا ہے۔ جب انسان کے مزاج کے خلاف کوئی بات ہو جائے تو اس ناپسندیدہ عمل کے رد عمل میں ہونے والے اظہار کو غصہ کہتے ہیں۔ غصہ انسانی فطرت کا لازمی جزو ہے، لیکن اگر یہ ایک خاص حد سے تجاوز کر کے انسان کو اندرونی اور بیرونی طور پر مصائب میں مبتلا کر دے تو کسی ماہر نفسیات کے مشورے سے اس کا علاج ضروری ہے، ورنہ یہ ڈپریشن جیسے امراض کا سبب بن جاتا ہے۔ غصے کی علامات یہ ہیں: ہائی بلڈ پریشر، چہرے کا سرخ ہو جانا، دل کی دھڑکن تیز ہو جانا، تیز سانس لینا وغیرہ۔ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سا عمل ہے جو مجھے اللہ کے غضب سے محفوظ رکھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم غصہ نہ کیا کرو، اللہ تعالیٰ بھی تم پر غصہ نہیں فرمائے گا۔
जवानों, अगर लंबी उम्र चाहते हो तो गुस्सा ना किया करो। दूसरा शख्स वो है जो हर वक्त, हर घड़ी, हर लम्हे अपनी नज़रें इधर उधर फेरता रहता है, वो शख्स भी जल्दी मर जाता है। जो शख्स दुनियावी लज्जतों के पीछे भागता रहता है, जो बंदा दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भागता है, मौत उसके पीछे भागती है। जो बंदा दुनियावी लज्जतों का पीछा करता है, मौत उसका पीछा करती है। दौड़ते दौड़ते जब वो दुनियावी लज्जतों के करीब पहुंचता है, नफसानी ख्वाहिशात के करीब जाता है और जैसे ही इन लज्जतों को हासिल करने की कोशिश करता है तो यह लज्जतें उस बंदे को पकड़ कर मौत के मुंह में ले जाती हैं। दुनियावी ख्वाहिशात के पीछे भागने से आखिरत का नुकसान होता है, जबकि आखिरत को तरजीह देने से दुनिया की वक्त या आसाइशों की कुर्बानी देनी पड़ती है। ताहम असल कामयाबी आखिरत की दायमी ज़िंदगी में है, जो बाकी रहने वाली और अबदी है। इसलिए इंसान को चाहिए कि दुनिया की फ़ानी ख्वाहिशात को छोड़कर आखिरत की कामयाबी को अपना मकसद बनाए, क्योंकि यही हकीकी कामयाबी है। लिहाजा इस तरह के लोग भी जल्दी मर जाते हैं। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि आप फरमाती हैं, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि औरत पर सबसे ज़्यादा किसका हक है। हज़ूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, उसके शौहर का। फिर मैंने अर्ज़ किया, मर्द पर सबसे ज़्यादा किसका हक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसकी माँ का। एक सहाबिया रज़ियल्लाहु तआला अन्हा ने जब खावंद के हकूक़ के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आदमी का अपनी बीवी पर इतना हक है कि अगर उसके बदन पर कोई ज़ख्म हो और वो उसे चाट ले तब भी उसका हक अदा नहीं कर सकती। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से रिवायत है कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जिस औरत का इस हालत में इंतकाल हो कि उसका शौहर उससे राज़ी हो तो वो औरत जन्नत में दाखिल होगी। तमाम दोस्त नमाज का एहतमाम लाजमी करें। नमाज पढ़ना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे अल्लाह की तरफ से हुक्म दिया गया है कि लोगों से उस वक्त तक जंग करूं जब तक वो इस बात का इकरार ना कर लें कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के सच्चे रसूल हैं। नमाज कायम करें और ज़कात अदा करें। जब वो ये करने लगेंगे तो अपनी जान और माल को मुझसे महफूज कर लेंगे सिवाय इस्लाम के हक के, और उनके दिलों का हिसाब अल्लाह ताला के ज़िम्मे है। दुआ है कि अल्लाह ताला मेरा सुनाना और आपका सुनना अपनी बारगाह इलाही में कबूल मंजूर फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। नाज़रीन, कमेंट बॉक्स में अल्लाह ताला के 99 नामों में से एक नाम ज़रूर टाइप करें।